بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال نے انسان کو 4 مزاجوں میں خلق کیا۔ ان 4 مزاجوں کا مقصد کیا تھا؟ اور جب تک یہ 4 مزاج ہیں تو یہ ٹھیک رہتے ہیں تو انسان بھی ٹھیک رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے۔ اگر ان میں خلل پیدا ہو جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ تو انسان میں 4 عناصر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلقکم من طین، اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس میں فرمایا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر سورہ حجر آیت نمبر 26 میں فرمایا بتحقیق ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گارے سے تیار شدہ خشک مٹی سے پیدا کیا۔ پھر سورہ فرقان آیت نمبر 54 میں فرمایا اور وہی ہے جس نے آدمی کی تخلیق پانی سے کی۔ پھر سورہ صفات میں فرمایا بے شک ہم نے انہیں چمکتے ہوئے گارے سے بنایا۔ خداوند متعال نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا۔ پھر فرمایا خلقنا الانسان من علق، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر حدیث میں بھی انسان کی جو مزاج ہیں، انسان کی خلقت میں اس کے کردار پہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے مفصل گفتگو کی ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں خداوند متعال نے آب شیریں اور خوشگوار سے ایک چولو پانی کا لیا اور اس کو پھر ملایا اور اس سے کہا میں تجھ سے انبیاء، مرسلین، صالحین، مجتہدین اور جنت کی طرف بلانے والوں کو خلق کروں گا۔ پھر ایک چلو پانی کا لیا جو تلخ تھا، کڑوا تھا اور نمکین تھا۔ ایک چلو پانی لیا، اس کو آپس میں ملایا، پھر فرمایا میں تجھ سے فرعونوں کو، مشرکین کو، شیاطین کے بھائیوں کو اور جہنم کی طرف بلانے والوں کو ہمیشہ خلق کرتا رہوں گا۔ پھر ان دونوں پانیوں کو ملایا اور اپنے عرش کے سامنے ڈال دیا۔ اب دونوں پانی مٹی کے جوہر تھے۔ پھر شمال و جنوب، مشرق و مغرب کے ملائکوں کو حکم دیا ان کو ٹھیک کریں اور ان پہ ہلکی ہلکی ہوائیں چلائیں، انہیں ریزہ ریزہ کر دیں، ان کو بکھیر دیں، ان میں 4 اتباع یعنی 4 مزاجوں کو ڈال دیں۔ 4 مزاجوں میں ریح کا ڈال دیں، صفرا کو ڈال دیں، سودا کو ڈال دیں، بلغم کو ڈال دیں اور خون کو اس میں ڈال دیں۔ پس جو مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے ملائکے جب چلے ان میں 4 اتباع ڈال دیے، 4 مزاجوں کو ڈال دیا۔ ریح شمال کے ملائکہ کی طرف سے ہے اور بلغم جو ہے مشرق کے ملائکہ کی طرف سے ہے، سودا مغرب کے ملائکہ کی طرف سے ہے اور خون جنوب کے ملائکہ کی طرف سے ہے۔ پھر خلقت تمام ہوئی، انسان کامل ہوا۔ ریح کی وجہ سے اس میں حیات آئی، یعنی ہوا کی وجہ سے اس میں حیات آئی، اور بلغم کی وجہ سے وہ کھانے اور پینے کی خواہش پیدا کرنے لگا، نرم اور دقیق ہوا، اور ہوا کی وجہ سے وہ غصہ اس میں آیا، عجلت آئی، اور خون کی طرف وجہ سے وہ عورتوں سے محبت کرنے لگا، شہوت اس پہ غالب آئی۔ یہ حدیث کو علی الشرائع میں شیخ صدوق نے نقل کیا، جو امیر المومنین کی ایک کتاب تھی، وہاں سے لی گئی۔ اب آتے ہیں ان مزاجوں کو پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان آگ کی وجہ سے کھانے اور پینے لگا
نور کی وجہ سے دیکھنے اور کام کرنے لگا، ہوا کی وجہ سے سننے اور سونگھنے لگا، اور پانی کی وجہ سے کھانے اور پینے کی لذت حاصل کرنے لگا، اور روح کی وجہ سے حرکت کرنے لگا۔ اگر اس کے معدے میں آگ نہ ہوتی تو جو بھی کچھ کھاتا وہ ہضم نہیں ہوتا۔ فرمایا پھر کھانا اور پینا اس کے پیٹ میں خشک پڑا رہتا۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو جو آگ اس کے معدے میں ہے مشعل نہ ہوتی، آگے نہ پھیل جاتی، ادھر ادھر نہ چلی جاتی، ایک ہی جگہ رہتی تو اس کے معدے کو جلا ڈالتی۔ اگر نور نہ ہوتا تو وہ نہ دیکھ سکتا نہ سمجھ سکتا۔ اگرچہ صورت اس کی مٹی کی ہے مگر اس کے جسم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے، جیسے اس پر کوئی درخت ہو اور اس کے جسم میں خون جیسے زمین میں پانی ہو۔ اس کی مثال اس زمین کی طرح ہے، جس طرح زمین بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی، اسی طرح اس کا جو جسم ہے بغیر خون کے نہیں رہ سکتا۔ اس کے جسم کے لیے خون کی ضرورت لازمی ہے، جس طرح مٹی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے جسم کو خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ روایات میں ہے جب تک یہ چار مزاج انسان کے سالم ہیں تو پورا بدن سالم ہے۔ اگر چار مزاجوں میں سے کسی ایک میں بھی کوئی کمی ہو جائے یا کسی ایک مزاج میں زیادتی ہو جائے تو انسان بیمار ہوتا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہے بادشاہ، یہ بھی یاد رکھو کہ نفوس کی قوت مزاج کے تابع ہے اور مزاج ہوا کے تابع ہے۔ بس جیسے جیسے ہوا مختلف اوقات اور مقامات میں بدلتی رہتی ہے، ایسے ہی مزاج بھی بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور کبھی گرم ہوتی ہے، ویسے ہی بدن بھی اثر ہوتا ہے۔ ویسے ہی بدن کا اس پہ اثر ہوتا ہے۔ جن مقامات میں ہوا مسلسل گرم یا سرد ہوتی ہے وہاں ویسے ہی اثر مزاجوں کے مطابق صورتوں سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اور جہاں ہوا معتدل ہوتی ہے وہاں جسم کا مزاج بھی معتدل ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ مزاجوں کے دیگر تصرفات اور تغیرات حرکات طبی سے درست ہوتے رہتے ہیں۔ حرکات طبی یہ ہیں کہ ہاضم، جمع کرنا، چلنا پھرنا، سونا اور آرام وغیرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسم کی بنیاد چار مزاجوں پر قرار دی ہے: سودا ہے، صفرا ہے، خون ہے اور بلغم ہے۔ ان میں دو گرم ہیں اور دو ٹھنڈے ہیں۔ پھر ان میں دو میں بھی اختلاف ہے، یعنی دو ہار ہیں، ایک رطب یعنی تر ہے اور ایک بس یعنی خشک ہے۔ ان دونوں باردوں میں پھر ان چار خلطوں کو جسم کے چار حصوں پر تقسیم کیا، یعنی سر، سینہ، پہلو اور پیٹ کے نیچے کا حصہ۔ پس سر، دونوں کان، دونوں آنکھیں، دونوں نتنے یعنی ناک اور منہ، اس کے سارے سلسلے میں خون کا غلبہ ہے۔ سینے میں بلغم اور ریہ کا غلبہ ہے، پہلو میں خلط صفرا کا غلبہ ہے اور پیٹ کے نیچے کے حصے میں سودے کا غلبہ ہے۔ پھر فرمایا ہے بادشاہ، یہ بھی یاد رکھیں جو کیفیتیں انسان کی مختلف اوقات میں ہوتی ہیں وہ چار ہیں۔ پہلی وہ حالت جو 15ویں سال سے 25ویں سال تک رہتی ہے، یہ زمانہ انسان کی شباب کا ہے، حسن کا ہے اور خوبیوں کا ہے۔ اس میں جسم میں خون کا غلبہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ حالت جو 25 سال سے شروع ہو کے 35 سال تک رہتی ہے، اس میں صفرا کا غلبہ ہے۔ جسمانی قوت کی انتہا کا یہی زمانہ ہے، کیونکہ پھر ایسی قوت کبھی نہیں آتی۔ پھر فرمایا 35 سال سے پھر تیسری حالت شروع ہو جاتی ہے، یہ 60 سال تک رہتی ہے۔ اس میں خلط سودا کا غلبہ ہے، حکمت، معرفت، درایت، انتظام امور، انجام بینی اور صحت، رائے، ثابت قدمی وغیرہ کا یہی زمانہ ہے۔ جس کے بعد چوتھی حالت شروع ہوتی ہے، اس میں بلغم کا غلبہ ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس میں انحطاط شروع ہو جاتا ہے، یہی ہے کہ بڑھاپا، عیش کا خاتمہ، زندگی کا وبال معلوم ہوتا ہے، تمام قوتوں کا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔
جس طرح 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 کی خرابیوں کا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ انتہا کی یہ ہوتی ہے کہ ہر شے کی متعلق ایسی بھول پیدا ہو جاتی ہے گویا اسے کبھی واقف ہی نہ تھا، یہاں تک کہ جاگنے کے وقت سونا لگتا ہے اور سونے کے وقت جاگنے لگتا ہے، پہلی باتیں یاد نہیں رہتی اور جو تازہ تازہ ہوتی ہیں ان کو بھی بھول جاتا ہے، گنتی میں غلطی کرتا ہے، عہد و پیمان بھول جاتا ہے، چہرے کی رونق جو ہے وہ جاتی رہتی ہے، بال اور ناخن کم ہونے لگتے ہیں، اور جو زندگی کے باقی دن ہیں اس میں جسم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ زمانہ بلغم کے غلبے کا ہے۔ پھر ایک مزاجوں کو اعتدال میں رکھنے کا ایک اصول امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اور اے بادشاہ یہ بھی یاد رکھ کہ طبیعتوں کو مختلف ہوتی ہیں طبیعتیں، ہر مزاج کی خوراک مختلف ہوتی ہے، جو اس مزاج کے موافق ہو، اس مزاج کے مطابق ہو وہ چیز استعمال کرو، بس جو چیزیں بادشاہ کے جسم اور طبیعت کے موافق ہوں اور ان کو غذائیں اختیار کیا جائے، اور اس بات کو یاد رکھنا چاہیے جو شخص اندازے سے زیادہ کھانا کھا لیتا ہے اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اور جو ایسے اندازے سے غذا کھاتا ہے کہ نہ زیادہ ہو نہ کم ہو اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بائنہ یہی حالت پانی کی ہے، مناسب یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کھانا کھایا جائے اور کچھ بھوک باقی رہے تو چھوڑ دینا چاہیے، اور بادشاہ کے معدے اور جسم کے لیے یہی معمول سب سے بہتر ہے، اس سے عقل زیادہ ہوتی ہے، جسم ہلکا ہوتا ہے اور تندرست رہتا ہے۔ اسی طرح جتنا ضرورت ہو، جب بھی پیاس لگے تب پانی پیا جائے۔